अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत से होंगे और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। दुआ यही है कि जहाँ कहीं रहें खैर खैरियत के साथ रहें और ढेरों खुशियों के साथ रहें, और अल्लाह पाक की ज़ात आपको अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना करे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है शमशान। शमशान नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी शमशान पर है, जहाँ मरने के बाद मुर्दों को जलाया जाता है। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है और एक काफ़ी पुरस्कार वाक़या है। वाक़ये को अपने दिलों को थाम कर सुनिएगा। वाक़या सुनाऊंगी उन्हीं की ज़ुबानी जिन्होंने वाक़या ये मेरे साथ शेयर किया। आइए बढ़ते हैं वाक़ये की जानिब बग़ैर किसी देरी के बिना। ये बात आज से कुछ साल पहले की है, जब मैं स्टूडेंट लाइफ के आखिरी वक्त में सफ़र कर रहा था। मुझे बचपन से ही पुरसुकून जगहें बहुत पसंद हैं। मैं हमेशा से जब भी स्कूल कॉलेज से छुट्टियां मिलती अपने कज़न की तरफ फिरदौसपुर चला जाता। मैं इस इलाके का नाम नहीं लिखना चाहता, पर मैं इसे फिरदौसपुर के नाम से लिखना चाहूँगा, क्योंकि ये जगह बिल्कुल ऐसी है जैसे फिरदौस पर ज़मीन की मिसाल अपनी पहचान कराती है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि मैं बचपन से यहाँ जाता रहा हूँ और फिर मैंने इसको फिरदौस यानी जन्नत का नाम दिया। तो इसकी वजह यह है कि मुझे यहाँ के बुलंद पहाड़, घने जंगल, आबशार वगैरह बहुत पसंद है। इस जगह के बारे में अगर लिखना शुरू कर दिया तो इसमें ही वक्त ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जगह है ही इतनी खूबसूरत। पर कहते हैं कि हर खूबसूरत फूल के साथ कांटे भी होते हैं। शायद इसी वजह से यहाँ की पुरस्कारियत भी अपना एक अलग मुकाम रखती है। मुझे याद है यहाँ एक जगह ऐसी भी है जिधर हमें जाने की इजाज़त कभी नहीं मिली थी। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे वहाँ पाकिस्तान बनने से पहले शमशान घाट हुआ करता था, जहाँ मुर्दों को मर जाने के बाद जलाया जाता था। मुझे बचपन से ही ऐसी चीज़ों को डिस्कवर करने की जुस्तजू रही है और इस जगह जाने का शौक़ अरूज पर पहुँच चुका था। मैं बस एक बार उधर जाना चाहता था ताकि मैं वो मकाम देख सकूं कि दरअसल वहाँ ऐसा क्या है जो हमें कभी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कॉलेज से फ्री होकर जब वहाँ गया तो अपने पूरे साल की थकन मेरी सांस के साथ इन वादियों में घुलने लगी। मैं इस बार घर से इरादा करके आया था कि इस बार शमशान ज़रूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे यहाँ पहुँचकर भी अपना मकसद नहीं भूला था। एक दिन मैं और मेरा कज़न जंगल में चहलकदमी कर रहे थे। मैंने इससे पूछा कि यार कभी शमशान गया है, जिस पर इसने जवाब दिया कि तू जानता है वहाँ कभी कोई नहीं गया। मैं तेरी बात करने का मकसद समझ गया हूँ। मैंने एक और सवाल कर डाला कि क्या मकसद समझे हो तुम, जिस पर इसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मुझे लगता है तुम उधर जाने की इरादे से ही यहाँ आए हो। ये बात सुनकर मैंने कहा फिर देर किस बात की है, पर इसने इनकार में गर्दन हिला दी। मैंने कदम रोकते हुए इसको कहा कि तुम मेरे साथ जाओ या ना जाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं आज वहाँ जाकर ही रहूँगा। ये बोलकर मैंने शमशान की तरफ जाते हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। पहले तो वह आवाज़ें देता रहा, फिर ये बोलकर मेरे हमरा हो लिया कि तुम बहुत ज़िद्दी हो। हम दोनों खामोशी के साथ इस रास्ते पर चल रहे थे। अज़ान मगरिब शुरू हो गई। इसने बात शुरू करते हुए कहा, यार कल चलेंगे, अंधेरा छा रहा है, खुदा जाने कैसी जगह होगी। मैंने बात बढ़ाते हुए बस इतना बोला कि जल्दी वापसी आ जाएंगे। मेरा जवाब सुनकर वो खामोश हो गया। ये बात तो मैं जानता था कि वो मेरे साथ बेदिली से जा रहा है। दर हकीकत इसकी 1% भी मर्जी नहीं थी। खैर, कुछ देर में ही हम इस जगह पहुंच गए और जाते ही मैंने इस जगह को गौर लगाकर देखा। वो जगह एक फुटबॉल के ग्राउंड की तरह गोल सी थी। आसपास घना जंगल था, जबकि वो जगह घास और झाड़ियों की वजह से अलग रियासत बनी हुई थी। हमने उधर पहुंचकर पहले तो सांस बहाल किया, फिर मैंने इस जगह की कुछ तस्वीर अपने मोबाइल में ली। अभी हमें वहाँ बैठे कुछ वक्त ही गुजरा था कि मुझे कुछ अजीब एहसास होने लगा। इतने खुले इलाके में होने के बावजूद भी हवा में भारीपन महसूस हो रहा था। पहले तो मैंने ये सब इग्नोर किया,
کہ شاید یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ میں کافی چل کر یہاں پہنچا ہوں تو شاید سانس پھول رہا ہو۔ ابھی میں اس سوچ میں تھا کہ ایک دم کسی عجیب چیز کی بدبو مجھے محسوس ہوئی۔ وہ بدبو ایسی تھی جیسے قریب ہی کوئی جانور مرا ہوا ہو اور اس کا جسم گل رہا ہو۔ اس بدبو کے آتے ہی میرے سر میں ہلکا ہلکا درد ہونے لگا اور میرے کاندھے بھاری ہونے لگے۔ میں اب یہاں کچھ محسوس کر سکتا تھا جو شاید لفظ کچھ کی حد سے تجاوز کر رہا تھا۔ میں نے واپسی کا ارادہ باندھ لیا کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میری طبیعت بھی غیر موسمی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے جسم میں آگ کی سی گرمی محسوس کی اور میرا دل ریس میں دوڑتے گھوڑے کی مانند رفتار پکڑنے لگا۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ یکے بعد دیگرے ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کزن کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں واپسی کے راستے پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے میری جانب رخ کرتے ہوئے کہا، طلحہ مجھے کچھ معلوم ہو رہا ہے۔ معلوم نہیں پر لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی بات کو مستقل سنا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اب میں خود بھی یہاں سے چلا جانا چاہتا تھا۔ آسمان نے سیاہ چادر اوڑھ لی تھی اور خود کو ہیروں سے سجائے نخرے دکھا رہا تھا، پر اس شام مجھے اس کی خوبصورتی میں بال برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اپنے کزن کو کچھ کہنے لگا پر اس نے میرے بولنے سے پہلے ہی کہہ دیا، طلحہ مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ شاید میں بھی یہی بات کہنا چاہتا تھا جبھی میں نے دوسری بات نہیں کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ میرا کزن بھی وہ سب محسوس کر رہا ہے یا نہیں، پر میں اسے اپنی حالت کے بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ پہلے ہی ڈرا ہوا ہے۔ یہ سب بتانے سے اس کے ڈر میں مزید اضافہ ہی ہو جاتا۔ ہم نے ٹارچ لائٹ آن کی اور واپسی کی طرف آنے لگے۔ میرے ساتھ خدا جانے کیا ہوا تھا کہ میں جتنا دور جا رہا تھا آہستہ آہستہ درد سر بڑھتا جا رہا تھا۔ جب پیچھے واپسی کی طرف جانے کا ارادہ کرتا یا کچھ دیر رکنے کا سوچتا تو درد میں کمی محسوس کرتا۔ ابھی اسی جگہ سے باہر نہیں نکلے تھے کہ ہمیں بے حد سریلی آواز آئی۔ وہ آواز کسی کے پیر میں بندھی پازیب کی تھی۔ آواز ہم دونوں نے سنی کیونکہ وہ آواز سن کر دونوں چونک اٹھے تھے۔ کزن نے میری طرف دیکھا تو میں نے اس سے خاموش رہنے کو بولا اور یہ کہا کہ کچھ بھی ہو پیچھے مت دیکھنا اور نہ ہی کسی بات کا جواب دینا۔ وہ میری ہر بات کو کسی فرمانبردار بچے کی طرح مان رہا تھا۔ وہ چھپ چھپ کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی جیسے ہمارے پیچھے ہی کچھ فاصلے پر کوئی چل رہا ہے۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکالا اور سلگا لیا کیونکہ میں جانتا تھا یہ سب چیزیں آگ سے ڈرتی ہیں۔ میرے کزن نے بھاگنے کی نیت سے میرا ہاتھ پکڑا تو میں اس کا ارادہ سمجھ گیا اور اسے بولا، بھاگنا مت، کیونکہ میں جانتا ہوں ہم اس سے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتے۔ دوسری بات یہ تھی کہ راستہ بھی بہت ٹیڑھا میڑھا تھا اور مجھے یہ بات کا یقین تھا کہ اس اندھیری رات میں ہم بھاگتے وقت ضرور کسی چیز سے ٹکرا کر گر جائیں گے۔ وہ جو بھی تھی اس نے آوازیں کسنا شروع کر دیں۔ اب تک ہم شمشان سے اتر کر بہت آگے آ چکے تھے۔ میرے سر میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ درد اس شدت کا تھا کہ میری آنکھیں پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ہمیں پیچھے سے آواز آئی جو کہ میری والدہ کی سی تھی، جیسے وہ مجھے سگریٹ پر ڈانٹ رہی ہیں۔ میرے کزن نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو اس نے غرانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں ناد علی کا ورد شروع کیا اور آہستہ آہستہ وہ آواز دور ہوتی چلی گئی۔ میں اس حالت میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے دوسرا سگریٹ اسی سلگتے ہوئے سگریٹ سے ٹوچ کر کے سلگا لیا۔ میں نے اب ان سب چیزوں کے بہت سے قصے سن رکھے تھے اور میں جانتا تھا کہ اس سب کے دوران دماغ کو مستقل نارمل رکھنا ہوتا ہے، جس کی میں مسلسل کوشش میں تھا۔ وہ آواز ہم سے اب دور ہوتی جا رہی تھی۔ میرا سر اب بھی درد سے پھٹا جا رہا تھا اور اس درد میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ مجھے پیچھے سے آوازیں آ تو رہی تھیں مگر معلوم نہیں وہ کہہ کیا رہی تھی۔ کافی دور پہنچ کر ہمیں احساس ہوا کہ اب ہمارے پیچھے وہ آوازیں نہیں آ رہی،
پر دل اس بات کو پھر بھی ماننے پر راضی نہیں تھا کہ ہم محفوظ ہیں۔ شاید ہم اس کے حصار سے باہر آ گئے تھے۔ ہمیں اپنے علاقے کے گھروں کی جلتی ہوئی لائٹس نظر آنے لگی تھیں۔ ہم محفوظ تھے۔ گھر پہنچ کر ہماری طبیعت پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ مجھے الٹی ہوئی، جس کے بعد میں دوائی لے کر سو گیا۔ اگلے دن شام کے وقت میری آنکھ کھلی اور میری طبیعت ٹھیک تھی، جبکہ میرا کزن 3 دن بخار میں پڑا رہا۔ ہم نے اس پورے قصے کا گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ گھر والوں کو بس یہی اندازہ تھا کہ شاید زیادہ تھک گئے ہیں یا موسمی بخار ہے۔ جب سب نارمل ہوا تو میرے کزن نے مجھ سے اس ٹاپک پر بات کی، پر اس سے وہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوا جو مجھے ہو رہا تھا۔ وہ بس خوفزدہ تھا۔ ایک دفعہ ہم دونوں نے اپنے بڑوں سے شمشان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں کچھ اوپر کی مخلوق ہے۔ بڑے بتا رہے تھے کہ وہاں اکثر شادی یا جشن کی آوازیں آتی تھیں۔ وہاں جانے والے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اسی لیے کوئی نہیں جاتا وہاں۔ جشن وغیرہ کی بات سن کر ہم نے اندازہ لگایا کہ وہاں کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سی بدروحیں ہوں گی۔ اس بارے میں مزید معلوم کرنے پر پتہ لگا کہ جس جگہ کو ویران چھوڑ دیا جائے، اور جگہ بھی ایسی جہاں پہلے مردوں کو جلایا جاتا رہا ہو اور وہاں کوئی آتا جاتا بھی نہ ہو، وہاں پر کئی طرح کی بدروحیں ڈیرا ڈال لیتی ہیں اور وہاں کافی پراسرار سوال کھڑے ہو جاتے ہیں جس کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ واقعہ پسند آئے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے ای میل ایڈریس پر وہ واقعہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر نئے کسی پراسرار واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔